बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में हम आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी एक और सनसनीखेज पूरी सरार और खौफनाक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं इस पुराने पेड़ के नीचे खड़ी थी। मैंने पेड़ की एक मोटी शाख से अपना दुपट्टा बांधा और इसका सिरा नीचे लटका कर अपनी गर्दन में बांध लिया था। मैं आज मरने जा रही थी। ये खुदकुशी करने का फैसला मैंने कल रात ही किया था, जब जिस इज्जत को बचाते बचाते मैं हलकान हो गई थी। आखिरकार वो शैतान अपनी कोशिश में कामयाब हो गया था और मेरी इज्जत लम्हे भर में इसने लूट ली थी। कल पूरी रात मैं तड़प तड़प कर रही थी। मेरी फरियादें सुनने वाला कौन था? फिर जैसे सुबह का उजाला हुआ, मैं मरने के ख्याल से सुनसान जगह पर आ गई थी, जहाँ पर सिर्फ घनी झाड़ियाँ और दरख्त थे। मैं लोगों की नज़रों से चुप छुपा कर खुदकुशी करना चाहती थी ताकि कोई मुझे इस काम से रोक ना सके। फिर मैंने आंखें बंद करके दुपट्टा मजबूती से अपनी गर्दन के गिर्द बांधा। इससे पहले कि मैं अपने पाँव के नीचे रखा हुआ पत्थर सिरका देती, अचानक ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। मैं हैरत से पीछे पलटी, फिर साकत खड़ी रह गई। मेरे बिल्कुल पीछे एक सफ़ेद कपड़ों वाला बारो बुजुर्ग खड़ा था। मैं हैरान थी कि इस जगह पर तो कोई आदम या आदम की ज़ात ना थी। वो बुजुर्ग मुझे कहने लगा कि रुक जाओ बेटी, ऐसा मत करो। मैं इनके आगे फूट फूट कर रोती। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटी, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती हो? मैं कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं ज़िंदगी की दुखी कहानी आपको रुला देगी। वो कहने लगा, बेटी तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम मरने पर मजबूर हो। मैं ज़मीन पर बैठी, मेरे बाल बिखरे हुए थे। रोती आंखों से मैं इस बाबा जी को अपनी कहानी सुनाने लगी थी। मेरा नाम सकीना है। मेरी माँ एक नेक औरत थी, लेकिन मेरा बाप बिल्कुल इसके उल्ट था। वो ना सिर्फ नशा पीता था, बल्कि नहीं तो नई औरतों से भी इसके ताल्लुकात थे। कई दिन मेरे नाना के साथ मारपीट करना इसका रोज का मामूल था। मेरे नाना एक गरीब आदमी थे, इसलिए उन्होंने बगैर सोचे समझे कि निश्चय इंसान से मेरी माँ की शादी करवा दी थी। जब भी वो मेरी माँ को मारता पीटता, मेरी माँ रोती तो थी मायके में जाकर बैठ जाती थी, लेकिन वहाँ भी इसको पालने वाला कोई ना था। इसलिए जैसे तैसे मना करने से वापस मेरे बाप के पास भेज दिया जाता था। इनकी शादी को अभी 6 महीने हुए थे कि मेरी माँ हामला हो गई। इस हालत में भी इसे ज़िंदगी के दुखों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मेरा बाप आए दिन किसी तवाइफ के कोठे पर जान लग गया था। वो इस तवाइफ से पैसे वगैरह उधार ले आता और इन पैसों से वो नशा करता और अपनी ज़रूरत पूरी करता। मेरे नाना ही माँ के हाथ पर चंद पैसे रख दिया करते थे, जिससे इनके घर का गुजर बसर हो रहा था। वो पैसे भी मेरा नशे बाप कभी बार मेरी माँ से छीन लिया करता था। अब जब इसे पता चला कि मेरी माँ उम्मीद से है, तो वो मेरी माँ से कहने लगा कि मुझे बेटी चाहिए। इसकी बात सुनकर मेरी माँ हैरान हुई कि लोग तो बेटे की ख्वाहिश करते हैं और ये मुझसे बेटी की पैदाइश पर क्यों इसरार कर रहा है। जब मेरी माँ ने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने ये बता दिया कि मेरी माँ कोख में एक बच्ची पल रही है। मेरी माँ ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वो सोचने लगी कि मैं अपने शोहर की ख्वाहिश पूरी कर दूंगी तो वो खुश होकर मेरे साथ सही हो जाएगा। हो सकता है कि वो नशा वगैरह करना भी छोड़ दे। अब वो शिद्दत से मेरे पैदा होने का इंतज़ार कर रही थी। फिर जैसे ही मैं दुनिया में आई तो मेरा बाप मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। हाँ, वो मेरी माँ से सीधे मुँह बात भी ना करता था और अब वो मुझे गोद में उठाकर खिलाता रहता। इसका ये पलट पर मेरी माँ के साथ साथ मेरी फूफो भी हैरान थी, जो दूसरे शहर में ब्याही हुई थी। वो भी मेरी पैदाइश के मौका पर अपने ससुराल से आई हुई थी। कि चंद ही रोज़ गुजरे थे जब मेरी माँ पर एक क़यामत खेज़ राज इंकशाफ हुआ कि मेरे बाप की खुशी के पीछे आखिर क्या राज था। अभी मैं 1 साल की हुई थी कि ये बात जब पता चली कि उसने इसी कोठे की तवाइफ से ये तय किया हुआ था कि जैसे ही मेरी बेटी होगी मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरे बाप ने इसके लिए ले हुए कर्ज की बदौलत मेरा सौदा तय कर दिया था। अभी तो मैं सिर्फ 2 साल की थी कि उसने मेरी माँ से साफ कह दिया था कि ये बेटी मैं इस तवाइफ को दूंगा, क्योंकि मैंने इससे बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है। मेरी माँ ये सुनकर रोने लगी तो वो इसने में आदत मेरी माँ को खूब मारा पीटा और कहने लगा कि तू क्यों इतना दुख कर रही है, तुझे तो और औलाद हो जाएगी। मैंने तो इसके पैदा होने से पहले ही इसका सौदा कर दिया था। अब मैं हर हाल में इस तवाइफ को ये बच्ची दूंगा, वरना वो मुझे जान से मार डालेगी। मेरी माँ किसी कीमत पर भी मुझे एक तवाइफ को सौंपने पर तैयार ना थी, इसलिए उसने एक रात वो घर छोड़ा और भाग कर मेरी फूफो के घर आ गई थी। मेरी फूफो के ससुराल वाले भी कोई नेक इंसान ना थे, वो इंतहाई वैश्य और जालिम किस्म के लोग थे। मेरी माँ इससे रो रो कर इल्तिजा करने लगी
کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ وہ کسی صورت بھی کسی طائف کے ہاں اپنے بچی کو پلنے نہیں دے گی۔ ناچار میری پھوپھو نے مجبور ہو کر مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور پھر یوں جس طرح خالیات آیا تھا ویسے ہی خالیات چلا گیا۔ اپنی پھوپھو کے گھر میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ ان کے پہلے سے ہی 3 بچے تھے اور حالات بھی اچھے نہ تھے۔ ان کا سسرال بھرا پڑا تھا، 2 دیور اور 1 کنواری نند تھی، جبکہ ساس سسر بھی حیات تھے۔ میرے پھوپھو بھی مجھے پالنے لگی تو ان کے سسرال والے انہیں کہنے لگے کہ ہم کسی نشے کی بیٹی کو اپنے گھر میں نہیں پالیں گے۔ اب وہ پھوپھو کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے لگے۔ میری پھوپھو بیچاری میری خاطر یہ سب سہتی اور سارا دن کام میں لگی رہتی۔ میری پھوپھو کا ایک دیور جو سب سے چھوٹا تھا، وہ نہ صرف نشہ پیتا تھا، بلکہ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی نشے کا عادی ہے۔ اب میں دھیرے دھیرے بڑی ہو گئی تھی، میری عمر 15 سال ہو گئی تھی، لیکن پھوپھو کے سسرال میں بھی سب کی شادیاں ہو گئی تھی، سوائے اس دیور کے جو کہ نشہ کرتا تھا۔ پھوپھو کی ساس نے اس کی شادی نہ کروائی تھی، کیونکہ وہ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرنا چاہتی تھی اپنے اس نشئی بیٹی کے ہاتھوں۔ پھوپھو کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ جب بھی پھوپھو کا دیور وسیم باہر سے آتا تو اس کے منہ سے گندی بدبو آ رہی ہوتی تھی۔ پھوپھو اکثر ہی مجھے اس سے دور رہنے کا کہتی۔ میں ایک لاوارث لڑکی تھی، ہر کوئی مجھے مال مفت بے رحم کی طرح استعمال کر سکتا تھا۔ اس لیے پھوپھو مجھے سمجھاتی کہ جب تک میں تمہاری شادی نہ کر دوں تمہیں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اکیلی لڑکی کو نوالا سمجھ کر کھا جاتے ہیں۔ لیکن برا ہوا میری قسمت کا جب پھوپھو ایک دن بستر سے ایسی لگی کہ پھر دوبارہ اٹھ نہ سکی۔ اس بیچاری کو مائکے کا بھی کوئی آسرا نہ تھا، اس لیے شاید وہ اپنی بیماری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے اور اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ اب میری پھوپھا جو سعودیہ میں نوکری کرتے تھے، وہ اپنے 3 بچوں کو اپنے ساتھ سعودیہ لے کے۔ سنا تھا کہ وہاں پر اس نے کسی عربی عورت سے شادی کر لی تھی۔ میں بھی اپنے کزنوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن بھلے میرے پھوپھا مجھے کیسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے تھے؟ میرے ساتھ تو ان کا کوئی رشتہ نہ تھا، میرا رشتہ جو بھی تھا اپنے پھوپھو سے تھا۔ میری پھوپھو کی ساس ابھی حیات تھی، انہوں نے کہا کہ چلو میں اس سے اپنے گھر کا کام کروا لیا کروں گی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیتی ہوں۔ شادی کے بعد سارے ہی پھوپھو کے دیور الگ ہو گئے تھے، صرف اس گھر میں اب وہ دیور وسیم اور ان کی ساس جنہیں میں اماں جی کہتی تھی وہی رہتی تھی۔ میں اس گندے آدمی سے دور رہنا ہی پسند کرتی تھی اور اماں جی کے کمرے میں سو جایا کرتی تھی۔ مقصد ہی باہر سے نشے میں آتا اور مجھے بری نظروں سے دیکھتا، اس کی آنکھوں میں میں اپنے لیے صاف حوث محسوس کرتی۔ اب پھوپھو کی ساس بھی بیمار رہنے لگی تھی، پھر کہنے لگی کہ دیکھتی ہوں میں تمہارے لیے کوئی رشتہ ایسا ہو جو تمہیں بنا جہیز کے قبول کر لے، کیونکہ میرے پاس تو ایسی کوئی دولت نہیں کہ میں تمہاری شادی کر کے تمہیں دھوم دھام سے رخصت کروں۔ پھر اس نے ایک آدمی جو نہایت شریف اور عزت دار تھا، اس سے میرا نکاح طے کر دیا۔ وہ ایک میکینک تھا، وہ اس کا گھر بار اپنا تھا، ماں باپ سر پر نہیں تھے، اسی لیے اس نے باخوشی مجھے بغیر جہیز کے اپنانے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ اب میری پھوپھو کا دیور وسیم جب مجھے گھر سے جو رخصت ہوتے دیکھا تو اس کے دل میں بھی خواہش جاگی کہ پہلے میں اس لڑکی پر اپنے ہاتھ تو صاف کر لوں، پھر ہی اسے کسی کے ساتھ رخصت ہونے دوں گا۔ ایک دن جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، وہ اچانک ہی میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا، میں اس کی شیطانی فطرت سمجھ گئی کہ وہ اپنا شیطانی ارادہ لے کر میرے کمرے میں آیا ہے۔ میں نے اسے کانپتے ہوئے کہا کہ فوراً میرے کمرے سے باہر چلے جاؤ، ورنہ میں شور مچا کر اماں جی کو پلا لوں گی۔ وہ میری بات سن کر زور سے کہکا لگا کر ہنسا، پھر کہنے لگا کہ بلاؤ اماں جی کو، وہ کہاں سے آئے گی، وہ تو دوسرے شہر اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی ہے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہ گئی، اسے واسطے دیتی رہی کہ میری شادی ہونے والی ہے، خدا کے لیے میری زندگی برباد نہ کرو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھ پر ہاتھ صاف کر کے بڑی شیطانی مسکراہٹ سے مجھے دیکھتا رہا۔ جس عزت کو میں نے 16 سال بچا کر رکھا تھا، آخر اس نے صرف چند سیکنڈ میں ہی اسے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو پکارتی رہی کہ میری مدد کرو، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے نہ آیا تھا۔
हाँ, लेकिन वो शैतान फितरत शख्स जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर गया तो बाहर एक लोगों का हजूम जमा था। वे सब मुझे नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। फिर वसीम सबसे कहने लगा, ये लड़की तो आवारा है। सुजाना मुझे उकसाती रहती है कि आओ मेरे साथ कमरे में रंगरलियाँ मनाओ। आज भी मेरी माँ घर ना थी तो ज़बरदस्ती मुझे अपने कमरे में बुलाकर मुझे मजबूर कर रही थी। मैं अभी आखिर मर्द हूँ, कब तक अपने आप को रोकता रहता। वो बड़ी होशियारी और मक्कारी से सब लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मुझ पर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगा रहा था और मैं रो रो कर सबके सामने अपनी सफाइयाँ देती रही कि इसने मुझे आज बर्बाद कर दिया। मेरी शादी होने वाली थी लेकिन इसने मेरी इज्जत तार तार कर दी। लोगों ने मुझे यतीम लावारिस और बेसहारा लड़की का हरगिज़ यकीन ना किया था। वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर घर से गायब हो गया। मैंने देखा जब हजूम में मेरे होने वाला शोर नूर आलम भी खड़ा था। उसकी आंखों में भी मेरे लिए नफरत थी। फिर जैसे ही शाम को अम्मा जी दूसरे शहर से आई तो नूर आलम ने एक औरत के ज़रिए पैगाम भेज दिया कि वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं, क्योंकि वो किसी और लड़की को अपनी बीवी नहीं बनाना चाहता। पड़ोस की औरतों से भी अम्मा जी को सारी बात पता चल गई थी। वो बेचारी ठंडी आहें भरने लगी कि मेरे पीछे ये सब क्या कर दिया इस कमबख्त ने। अम्मा जी को मेरी सच्चाई का पूरा यकीन था, लेकिन वो बेचारी कैसी लोगों को और नूर आलम को सफाई देती कि मेरा बेटा एक बदबख्त इंसान है, जबकि ये बच्ची तो बिल्कुल ही मासूम है और इसकी इतनी उम्र ही कहाँ है कि ये इतनी गंदी बात सोच कर किसी इंसान को अपनी तरफ माइल कर सके। मैं ज़हनी तौर पर बहुत मुतासिर हो गई थी। एक तरफ तो मेरी इज्जत चली गई थी तो दूसरी तरफ मेरी होने वाली शादी भी टूट गई थी। मैं पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई थी, इसीलिए मेरे पास इसके सिवा कोई चारा ना बचा था कि मैं खुद को ख़त्म कर देती। यही सोचकर मैं इस सुनसान जगह पर आकर खुदकुशी के इरादे से आई थी। अगर आप ना आते तो शायद मैं अब अगले जहान पहुँच भी चुकी होती। आप मुझे खुदकुशी से ना रोके क्योंकि मरना ही मेरा मुकद्दर है। मैं रोते रोते इस बुजुर्ग को अपनी कहानी सुनाई जा रही थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि बेटी, तुम्हारे साथ तो इंसानों ने वाकई बहुत जुल्म किया है। आओ तुम मेरे साथ आओ, हमारी दुनिया में चलो, वहाँ तुम्हें इज्जत भी मिलेगी और रहने का ठिकाना भी। तो मैं कहने लगी कि आपकी दुनिया कौन सी दुनिया, में समझी नहीं आपकी बात। तो वो कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर हमारी बस्ती है जहाँ पर हम जिन्नात रहते हैं। मेरा ताल्लुक इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नात से है। मैं एक जिनज़ादा हूँ। हमारी बस्ती में एक मस्जिद है, मैं वहाँ का इमाम हूँ। तुम मेरे चेहरे से भी अंदाज़ा लगा सकती हो कि मैं एक मौलवी हूँ। मैं सारे जिन्नात की इमामत करवाता हूँ। मेरे घर में मेरी बीवी, मेरा जिनजात बेटा और बहू है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ हमारी दुनिया में चलो, वहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ़ कोई रंज ना होगा। मैं इनकी बात सुनकर बुरी तरह घबरा गई थी। आज तक मेरा किसी जिन्नात से सामना ना हुआ था और फिर ये बुजुर्ग जो दिखने में बहुत नेक और शरीफ लग रहे थे अपने आप को जिनजात कह रहे थे। मैं सोचने लगी कि अगर मैं वापस इंसानों की दुनिया में गई तो वो मेरा जीना हराम कर देंगे। ना तो मेरी शादी होगी और ना ही मुझे कोई रहने का ठिकाना मिलेगा। क्यों ना मैं इन जिन्नात के साथ रह लेती हूँ ताकि इनसे ये बात छुपी रहे कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी इज़्ज़त पहले ही किसी इंसान ने लूट ली है। फिर मैं कहने लगी कि इमाम साहब, अगर मैं आपके साथ आपके घर जाऊँगी तो आप पर बोझ बन जाऊँगी। इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लूँ। पहले मेरी वजह से मेरी माँ की ज़िंदगी की तकलीफ़ें शुरू हुई, फिर मेरी फूफो की, और अब मैं आपके ऊपर बोझ कोई बोझ नहीं बनना चाहती। तो वो कहने लगे कि बेटा, मरने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि जो हराम मौत मरता है उसे आखिरत में भी सुकून नसीब नहीं होता। और फिर अगर तुम्हें दुनिया में सुकून नहीं तो हो सकता है कि तुम्हें किसी जन्नत में ठिकाना ना मिले, तो तुम्हारी आखिरत संवर जाए। इसीलिए चलो, उठो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चलता हूँ। फिर तुम देखना कि इंसानों की दुनिया और जिन्नात की दुनिया में कितना फ़र्क है। इमाम साहब के समझाने का अंदाज इतना पुरवकार और दिलनशीन था कि मैं अपने आप को इनके साथ जाने से ना रोक सकी और इनके साथ इनकी दुनिया में जाने के लिए चल पड़ी। वो कहने लगे कि मैंने एक ऐसा अमल कर दिया है कि तुम इन सारे जिनजादों को देख सकती हो जो हमारी बस्ती में रहते हैं, वरना हम किसी आम इंसान को हरगिज़ नज़र नहीं आते। तुम इंतहाई दुख में मुब्तला हो, इसलिए मैं अपनी बस्ती के रहने वाले सारे जिनजादों से कहूँगा कि जितना हो सके तुम इस लड़की की मदद करो।
تاکہ یہ ان سارے دکھوں سے باہر آ کر ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکے۔ امام صاحب پورے راستے مجھ سے باتیں کرتے چلے گئے۔ چلتے چلتے میں اس بستی میں پہنچ گئی تھی جہاں پر امام صاحب رہتے تھے۔ میں حیران تھی کہ اس بستی کے سارے ہی گھر ایک جیسے بنے ہوئے تھے۔ صاف ستھری خوبصورت سی بستی واقعی یہ انسانوں کی نہ تھی۔ اس بستی میں رہنے والے سارے ہی جنزاد مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے کہ ایک جنزادہ امام صاحب کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آخر آپ اس آدم زادی کو ہمارے بستی میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ انسان ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اگر انہیں ہمارے موجودگی کا پتہ چل جائے تو وہ ہمیں کسی قدر تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو امام صاحب اس جنزاد سے کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، یہ لڑکی انتہائی تکلیف میں تھی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے روکا ہے اور اسے اپنی دنیا میں لے کر آ گیا ہوں۔ اب تم ایسی باتیں کر کے اسے اور تکلیف نہ دو۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں مسجد کے ساتھ بنے ہوئے امام صاحب کے گھر کے اندر پہنچ گئی تھی۔ وہ مجھے لے کر جب اندر آئے تو میں حیران رہ گئی۔ اس گھر میں خوبصورت 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہر کمرہ ہی نہایت آرام دہ اور ترتیب سے سجایا ہوا تھا۔ قریبی ایک تخت رکھا تھا جس پر ایک بڑی عمر کی جنزادی اور ایک نوجوان جنزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر جھجک گئی کیونکہ اس نوجوان جنزادی کی آنکھوں میں میرے لیے بے حد نفرت اور غصہ جھلک رہا تھا، جیسی میری آمد اسے پسند نہ آئی ہو۔ پھر امام صاحب اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اس بچی کا خیال رکھنا، یہ چند دن ہمارے پاس رہے گی پھر اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی، لیکن جب تک یہ ہمارے پاس ہے تم دونوں نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ ان کے سمجھانے پر ان کی بیوی نے حامی بھری اور کہنے لگی کہ تم گھر کا کام کرنا جانتی ہو، کیونکہ میری بہو گھر کا کام کرنا نہیں کرتی، اس لیے مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے۔ وہ نوجوان زندادی یقیناً اس امام صاحب کی بہو تھی اور وہ ساتھ میں ہی کھڑی تھی جب یہ کہ اس کی ساس اس کی برائیاں کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں اس کی بات پر خاموش رہی تھی کیونکہ وہ نوجوان زندادی انتہائی غصے بھری نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ ہاں یہ آدم زادی تو بڑی کام والی ہے، دیکھنا میں اسے یہاں سے کیسے بھگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی ایک کمرے میں جا گھسی۔ میں حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ کیا ان کے بیچ میں بھی ساس بہو کے ایسے ہی جھگڑے ہوتے ہیں جیسے کہ عام انسانوں کے بیچ میں۔ اب امام صاحب کی بیوی نے مجھ سے فرمائش کی کہ آج کھانے میں چاول بناؤ جو تم انسان بناتے ہو، لذیذ اور خوشبودار۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا کیونکہ پھپھو نے مجھے کھانے پکانے میں بہت طاقت کر رکھا تھا، اسی لیے جب میں نے بریانی بنا کر ان سب لوگوں کے سامنے رکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کی خوشبو تو انہیں بےتاب کرنے لگی۔ پھر میں نے دیکھا جب بستی کے بہت سارے جنزاد اکٹھے ہو کر امام صاحب کے پاس پہنچے، وہ امام صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کے گھر سے تو بہت لذیذ بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، کیا ایسی بریانی ہمیں مل سکتی ہے؟ ہمیں بھی کھانی ہے۔ وہ بریانی تو تھوڑی سی تھی لیکن کھانے والے بہت زیادہ۔ یوں امام صاحب نے تھوڑی تھوڑی پلیٹ میں ان آئے ہوئے سارے جنزادوں کو ڈال کر دے دی۔ وہ سارے میری بہت تعریف کر رہے تھے اور میں ان کی تعریف پر مسکرانے لگی۔ میں نے تو ایسا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جنزاد میری یوں تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی میں ان کی بات پر مسکرا رہی تھی کہ اچانک کوئی غصے میں اندر آیا۔ وہ ایک نوجوان جنزاد تھا جسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ امام صاحب کے پاس آیا اور کسی کہنے لگا کہ یہ کیا بابا آپ نے آج گھر میں کیسا رش لگایا ہوا ہے اور یہ عجیب سی کیسی خوشبو پھیلی ہوئی ہے؟ تو امام صاحب کہنے لگے کہ بیٹا بدبو نہیں خوشبو کہو، یہ دیکھو یہ بچی ہے ایک آدم زادی جس سے میں اپنے گھر میں لے کر آیا ہوں، اس نے آج سارے بستی والوں کو اپنے کھانے سے خوش کیا ہے۔ وہ نک چڑھا نوجوان جنزاد مجھے منہ بنا کر دیکھ رہا تھا، شاید وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے انتہائی تیز تھے۔ میں ان دونوں سے انتہائی خائف تھی کیونکہ وہ دونوں ہی مجھے نفرت بڑی نظروں سے دیکھتے تھے۔ پھر چند دن ہی امام صاحب کے گھر میں رہنے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ بستی کے لوگ ان کی کس قدر کرتے ہیں۔ امام صاحب ایک دن میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا کل ہماری پوری بستی میں ایک بہت بڑی میلاد کی محفل ہے اور لوگوں کا اصرار ہے کہ یہ آدم زادی جس قدر لذیذ کھانا بناتی ہے اس سے ہی میلاد کا کھانا بنوایا جائے۔ کیا تم ہماری پوری بستی کا کھانا بنا سکتی ہو؟ دیکھو محنت بہت لگے گی، اسی لیے سوچ سمجھ کر حامی بننا۔ میں حیران تھی کہ پوری بستی کا کھانا بلا میں اکیلی کیسے بنا سکتی ہوں۔
اسی لیے امام صاحب سے کہنے لگی امام صاحب میں کھانا تو بنا دوں گی لیکن مجھے اس سلسلے میں آپ کی بستی میں رہنے والی جن زادیوں کی مدد چاہیے تاکہ وہ میری اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا فکر نہ کرو، میری بستی کی ساری جن زادیاں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن کھانا تم نے اپنے طریقے سے ہی بنانا ہے۔ میں نے فوراً حامی بھر دی تھی، میں خوش تھی کہ یہاں پر لوگ میری عزت کر رہے تھے۔ میں 16 سال کی نوجوان لڑکی جس نے زندگی کی بہت سی تکلیفیں جینی تھی، لیکن یہاں آ کر تو میرے لیے زندگی کے معنی ہی بدل گئے تھے۔ میں اپنی مچھلی زندگی کو یکسر بھول گئی تھی، یہاں پر مجھے کوئی دکھ تو تکلیف نہیں تھی، لیکن ہاں بس مجھے امام صاحب کے بیٹے بہو کی نفرت بھری نظروں کا سامنا ضرور تھا۔ پھر دوسرے دن جزادوں کی ان بستی میں بہت ہلچل مچی ہوئی تھی کیونکہ وہ سب لوگ ایک بہت بڑے میلاد کا انتظام کر رہے تھے۔ اتنا تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس بستی میں رہنے والے سارے جنزاد مسلمان تھے۔ انہوں نے اتنی خوبصورت میلاد کی محفل کا اہتمام کیا تھا کہ میں دیکھتی ہی رہ گئی کہ یہ لوگ کس قدر میلاد کی عقیدت رکھتے تھے۔ بستی میں رہنے والے نوجوان جنزادیاں میری مدد کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ اب بڑے بڑے دیگچوں میں ان کے لیے کھانا پک رہا تھا۔ میں سارا کھانا اپنے طریقے سے بنوا رہی تھی۔ لذیذ خوشبو کھانے کی خوشبو سے پوری بستی کے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ یہ آدم زادی کس قدر نیک ہے جو ہمارے لیے اتنی محبت سے کھانا بنا رہی ہے۔ میں ان کی محبت پر حیران تھی کیونکہ یہ سب کام کرنے کی تو مجھے عادت تھی۔ میں نے شروع سے ہی سب کو کام سے خوش کیا تھا۔ اب میں کھانا بنا کر فارغ ہو گئی تھی۔ وہ سب جنزادے اور جنزادیاں محفل میلاد میں بیٹھ کر نعتیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے بھی نعت پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پھوپھا نے مجھے 8 جماعت تک اسکول میں پڑھایا تھا۔ میں اکثر اسکول میں نعت وغیرہ پڑھا کرتی تھی، لیکن پھر یہ شوق تب کر کہ بیٹا تم نے کس قدر خوشقلقی سے نعت پڑھی ہے، سارے جنزاد اور جنزادیاں تمہاری تعریف کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے سامنے بلایا اور مجھ پر پھول نچھاور کرنے لگے۔ اتنی عزت افزائی پر تو میں رونے لگ گئی تھی۔ آج تک کسی انسان نے مجھے اتنی عزت نہیں دی تھی۔ جہاں آ کر تو گویا میں آسمان میں اڑ رہی تھی۔ پوری بستی میں ہی میرے چرچے تھے، کوئی میرے کھانے کی تعریف کرتا تو کوئی میری نعت پڑھنے کی۔ امام صاحب کے گھر میں رہ کر تو گویا میری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ میں دیکھتی کہ امام صاحب کی بیوی کس طرح سے بستی کے جنزاد بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ اب میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی اور امام صاحب کی بیوی کے ساتھ مل کر ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگی۔ پھر ایک دن امام صاحب کی بہو غصے میں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کس قدر امیشنی لڑکی ہو، تمہاری وجہ سے ہم کس قدر عذاب میں گرفتار ہیں، اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ آخر تم اپنی دنیا میں واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ تمہاری تعریفیں سن سن کر میرے سر میں درد ہو گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ تم مجھے اس بستی سے نکلوا کر رہو گی۔ اس کی باتیں سن کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، میں تو بہت معمولی کام کر رہی ہوں۔ میں کسی تعریف کے لیے نہیں بلکہ اس جنزادوں کی بستی کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں۔ تو امام صاحب کی بہو جنزادی مجھے غصے سے کہنے لگی کہ ہم بستی والوں کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ویسے بھی تم ایک ناپاک لڑکی ہو جس کی عزت پہلے ہی کسی انسان نے لوٹ کر اسے ناپاک کر دیا تھا۔ تمہاری میری نظر میں کوئی عزت نہیں۔ اگر میں نے ساری بستی والوں کو یہ راز بتا دیا کہ تمہاری عزت کسی شراب پینے والے انسان نے لوٹ لی تھی تو یہ سمجھو کہ اس بستی میں رہنے والے مسلمان جنزاد تمہیں 1 منٹ برداشت نہیں کریں گے۔ وہ سب تم پر تھوکیں گے اور تمہیں اس بستی سے نکال کر ہی دیں گے۔ اس جنزادی کی بات سن کر تو میں رونے لگی۔ میں بھول گئی تھی کہ امام صاحب نے بستی والوں سے میرا یہ راز چھپا کر رکھا تھا۔ صرف یہ بات تو امام صاحب کی بیوی کو ہی معلوم تھی، پھر ان کی بہو کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اب ان کی جنزادی بہو مجھ پر نفرت بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن میں نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ میرا پریشانی سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کل تک جو اس بستی کی جنزاد میرے اتنی عزت کرتے تھے، اب اگر انہوں نے سچائی معلوم ہوگی
تو وہ کہیں مجھے دھکے دے کر جہاں سے نکال نہ دے۔ میں پوری رات پریشانی سے سو نہ سکی تھی۔ دوسری فوراً ہی میں جنزادی کے پاس پہنچی اور اسے کہنے لگی کہ تم مجھ سے جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے اس بستی میں رہنے والوں کے سامنے میرا یہ راز نہ کھولنا۔ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ بڑے عجیب طریقے سے مسکرائی تھی، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ راز رکھنا ہے تو اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ میں جس جنزاد سے محبت کرتی تھی میری اس سے شادی نہیں ہوئی، بلکہ میرے باپ کی نے زبردستی امام صاحب کے بیٹے سے میری شادی کر دی تھی۔ اب اس جنات جس سے میں محبت کرتی تھی اس نے کسی دوسری جنزادی سے شادی کر لی ہے۔ بس میں چاہتی ہوں کہ کسی بھی طرح سے ان دونوں کا گھر ٹوٹ جائے اور وہ الگ ہو جائیں۔ تمہیں اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ اس جنزاد کو اپنی محبت میں پھنسانا ہوگا۔ وہ جنزادی مجھے کیا کرنے کا کہہ رہی تھی ایسا تو میں کبھی خواب میں بھی نہ سوچ سکتی تھی، اس لیے اسے کہنے لگے یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا، تم مجھے کوئی اور کام بتاؤ۔ ایسا کام تو میں نے کسی انسان کے ساتھ بھی نہ کیا ہے، پھر میں کیسے برائے ایک جنزاد کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں۔ پھر وہ جنزادی سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ وہ جنزادی حاملہ ہے اور کسی طرح بھی کر کے تمہیں اس کا حمل ضائع کرنا ہوگا۔ میری شادی کو سالوں بیت گئے ہیں لیکن آج تک میرے ہاں بچہ نہیں ہوا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے پہلے ماں بنے اور جنزاد کو خوشی دے۔ وہ جنزادی جس قدر بدصورت نظر آتی تھی اس سے زیادہ اس کی سوچ بدصورت تھی۔ میں کسی طرح بھی یہ دونوں کام نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے پریشان سی ہو گئی، لیکن میں نے اس سے جھوٹ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں اس بارے میں سوچوں گی۔ اب میں جلد از جلد ایسا کوئی طریقہ سوچ رہی تھی کہ میں خود ہی اس بستی کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ ویسے بھی یہ دونوں کام کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ بستی والوں کو میری سچائی معلوم ہوتی، میں ایک ایسی لڑکی ہوں کہ جس کی کسی شراب پینے والے انسان نے پہلے ہی عزت لوٹ لی تھی۔ اب میں نے یہاں سے جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے جیسے ہی رات ہوئی میں چپکے سے اس گھر سے نکلی اور پیدل چلتے چلتے جنگل سے باہر آ گئی۔ باہر ایک انسانوں کی دنیا تھی جہاں پر آتے جاتے لوگ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ امام صاحب کے گھر میں اتنی دیر رہنے سے میرے اندر بہت مضبوطی اور دلیری آ گئی تھی۔ اب میں حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی جہاں پر میری اس ظالم نے عزت لوٹی تھی۔ ویسے بھی چاہے میں اپنی پوری زندگی گزار لیتی لیکن لوگوں کا ذہن اپنے لیے صاف نہ کر سکتی تھی۔ ابھی میں ایک سڑک کے پاس لگے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھی تھی کہ اچانک ایک عورت جو بہت خوبصورت تھی اور اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تم جہاں پر اکیلی بیٹھی ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں؟ تو میں کہنے لگی نہیں، میں اس بڑی دنیا میں اکیلی ہوں، میرا باپ تو نہ جانے کہاں مر کھپ گیا اور ماں کب کا مجھے چھوڑ کر چلی گیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اچھا تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گی اور پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی۔ ایسی بہت سی لاوارث لڑکیاں میرے پاس رہتی ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور وہ نہایت خوش رہتی ہیں۔ اب میں سوچنے لگی کہ جس طرح امام صاحب ایک نیک آدمی تھے جو مجھے اپنے گھر لے گئے تھے، اسی طرح یہ عورت بھی مجھے ایک نیک معلوم ہوتی ہے۔ اب میں خوشی خوشی اس کے ساتھ اس کے گھر کار میں بیٹھ کر چل پڑی تھی۔ کافی دور تک سفر کرتی نہیں، پھر اس نے مجھے کھانے کے لیے ایک برگر لے کر دیا اور پینے کے لیے جوس پیتے ہی میں گنودگی کی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ پھر جیسی گاڑی رکی تو میں ایک دم سے نیند کی کیفیت سے جاگی تھی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا جس پر بہت ساری خوبصورت روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ جیسے میں گاڑی سے اتری تو وہاں بنگلے کے باہر کھڑی ہوئی عورتوں کو دیکھ کر میری نظریں خود نیچے جھک گئی، کیونکہ انہوں نے نیم برہنہ لباس پہن زیب تن کر کیے ہوئے تھے۔ پھر مجھے اور حیرت ہوئی جب وہ ساڑی والی عورت مجھے اس بنگلے میں لے کر چلی گئی۔ اس بنگلے میں ساری عورتیں نے بہت عجیب لباس پہنے ہوئے تھے جن سے ان کا وجود نظر آ رہا تھا۔ وہاں کا ماحول عجیب سا تھا اور ہر جگہ بدبو رہی تھی۔ یہ بدبو مجھے اس جانے پہچانی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں ذہن میں جھماکا ہوا، یہ بدبو اکثر مجھے اسی پھپھو کے دیور مسیم سے آیا کرتی تھی جب وہ نشہ پی کر آتا تھا۔ اب میرے سر پر زمین آسمان گھوم رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میں کسی غلط جگہ پر آ گئی ہوں۔
मैंने साड़ी वाली औरत की तरफ देखा जो एक आदमी से खड़ी होकर बातें कर रही थी। मैं एक पिलर के पीछे जाकर छुपी और चुपके से इसकी बातें सुनने लगी। वो औरत इस आदमी से कह रही थी कि देखो तो मैं किस कदर बढ़िया माल लाई हूं। ये लड़की मुझे सड़क पर मिली थी, इसकी उम्र भी कम है और चेहरे पर भी मासूमियत है और खूबसूरती में भी कमाल की है। अगर ये अच्छा धंधा करने लगी तो इससे हम माला माल हो सकते हैं। हमारे बंगले में एक भी ऐसी लड़की नहीं जो इसकी खूबसूरती का मुकाबला कर सके। मैं इसकी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि ये बंगला एक कोठा था और वो औरत कोई और नहीं बल्कि एक तवाइफ थी। वो अपनी बातों के जाल में फंसा कर मुझे यहाँ तक ले आई थी। अब मैं यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन भागती कैसे? उसने बंगले के दरवाजे पर कई पहरेदार खड़े किए हुए थे जो इंतहाई खौफनाक शक्ल के थे। मैं एक सोफे पर बैठकर रोने लगी तो एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि अब क्यों रोती हो, जो आने से पहले सोचना चाहिए था। पहले तो यार के साथ भाग लेती है घर से, फिर जब वो बेवफा निकलता है तो फिर ऐसे ही किसी कोठे पर आ बैठ कर आंसू बहाती है। इसकी बातें इंतहाई तलक थी, लेकिन हकीकत तो ये ना थी। मैंने तो खुद एक बेचारी गरीब और लावारिस लड़की थी जो पहले किसी दूसरे आदमी के हाथ अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। फिर साड़ी वाली औरत ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी कि मेरा नाम नीलम है, मैं यहाँ की मैडम हूँ। तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम हमारी हकीकत जान चुकी हो, इसलिए जब हकीकत जान ली है तो तुम समझ जाना कि यहाँ से भागना अब तुम्हारे लिए नामुमकिन है। इसलिए चुपचाप हमारी बातों पर अमल करना होगा। जाओ, जाकर मुंह हाथ धोकर खाना खाओ और अच्छे से कपड़े पहन लो। आज इस बंगले में एक बहुत बड़ा वजीर आने वाला है, मैं तुम्हें इससे मिलवाऊंगी। अगर इस वजीर का तुम्हारे ऊपर दिन आ गया तो समझ लो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। इसका चेहरा ये सब बताते हुए इतना बदसूरत लग रहा था, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझ जैसी मासूम लड़की के साथ ये सब कर सकती है। फिर उसने एक लड़की को बुलाया जिसका नाम फातिमा था। वो मुझे अपने साथ लेकर एक कमरे में चली गई थी। फिर उसने मेरे आगे खाना रखा। हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को पेट की आग तो बिछानी ही पड़ती है, और यही सोचकर मैंने खाना खा लिया था। मैं बेबसी से वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियों को देख रही थी, जो कोई मेरी हम उम्र की तो थी तो कोई मुझसे बड़ी। फिर मैं सोचने लगी कि किस्मत ने मुझसे क्या खेल खेला है। कहाँ वो इमाम साहब जो एक जिनजात थे और मुझे इसने एक बस्ती में लेकर चले गए थे, जहाँ जाकर मेरी ज़िंदगी के मानी बदल गए थे। और कहाँ ये इंसानों की बस्ती जहाँ पर ये बदबख्त औरत मुझे एक तवाइफ बनाने के लिए इस कोठे में लेकर आई थी। दोनों ज़िंदगियों में किस कदर फ़र्क था। मैं साथ साथ आंसू बहाती और साथ साथ खाना खाती रही। जैसे ही मैं खाना खाकर फारग हुई तो इस लड़की फातिमा ने मेरे हाथ में एक सूट रखा और मुझे कहने लगी कि जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, वो वजीर आने वाला है। नीलम मैडम का हुक्म है कि तुम्हें वक्त पर तैयार कर दूँ। अब इसकी बात मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं ये ना मानती तो शायद वो मुझे मारते पीटते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरा बाप मेरी माँ को मारता पीटता था। मेरा बाप भी तो मुझे एक तवाइफ के हवाले करना चाहता था, लेकिन देखो किस्मत ने मेरे साथ कितना बुरा किया था कि मुझे एक तवाइफ के कोठे पर ही पहुँचा दिया। जब मैंने इस लड़की के दिए हुए कपड़े पहने तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो कपड़े इंतहाई भारी वो नाजेबा थे जो मैं कभी ना पहन सकती थी, लेकिन अब इनकी बात से इनकार भी ना कर सकती थी। शायद वो मेरा गला दबाकर मुझे मार देते। फिर मैं तैयार होकर जैसे ही नीलम मैडम के सामने गई तो वो मेरी बिलाएं लेने लगी, कहने लगी कि तुम तैयार होकर तो सोने से हीरे में बदल गई। वो बड़ी मक्खाई से हंस रही थी। इसे यूं हंसता देखकर मैं इस नीलम मैडम से कहने कि मैडम खुदा के लिए मुझे इस काम में ना फंसाएं, क्योंकि मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो वो कहने लगे कि अच्छा तुम यूं ही सड़क पर बैठी रहती तो एक मिनट में तुम्हारी इज्जत तार तार हो जानी थी। शुक्र करो कि तुम मेरे साथ आ गई। यहाँ पर रहने का ठिकाना और पहने का कपड़ा तो मिलेगा। क्या होगा अगर रोज़ाना एक अमीर आदमी को खुश कर दोगी। तो वो सब ये बात बहुत आसानी से कह रही थी। फिर मुझे अपने साथ लेकर एक बड़े से हाल में लेकर चली गई। इस हाल में अजीब अजीब किस्म के लोग बैठे थे, कोई शराब पी रहा था तो कोई सिगरेट। जब मैं नीलम मैडम के साथ इस हाल में दाखिल हुई तो सभी ने मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी कुर्बानी के जानवर को देखा जाता है। इनकी नज़रें निहायत छोड़ी और गंदी थी। मेरा पूरा वजूद काँप रहा था। दिन ही दिन में खुदा को याद करने लगी कि मुझे इन जालिम लोगों से बचा ले।
پھر وہ مجھے لے کر اس وزیر کے سامنے چلی گئی اور کہنے لگی کہ یہ دیکھیں یہ لڑکی بالکل نئی ہے اور یہ مال میں نے آپ کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ وہ وزیر مجھے دیکھ کر خوش ہوا تھا اور اس نے نیلم میڈم کو 2 نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں اپنی جیب سے نکال کر دے دی۔ نیلم میڈم نے زبردستی میرا ہاتھ اس وزیر کے ہاتھ میں تھما دیا اور وہ مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میں رو رو کر فریاد کرنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں ایک طوائف نہیں بلکہ ایک عزت دار لڑکی ہوں۔ اچانک ہی دور و دیوار جیسے ہل پڑے تھے، چھپر لگا جھومر اتنی تیزی سے ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہاں پر رکھے ہوئے گلدان ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گر رہے تھے، ایسے لگتا جیسے کوئی جہاں پر حملہ کرنے والا ہو۔ پھر اس کوٹے کی طوائف اور ان سب بیٹھے ہوئے آوارہ لوگوں نے دیکھا جب وہ سارے جنزاد جو اس بستی میں کے رہنے والے تھے اچانک اس کوٹے میں موجود تھے۔ ان کے لمبے لمبے قد اور خوفناک اور یہ لوگوں کے دل دہلا رہے تھے۔ آج سے پہلے میں نے ان کا یہ روپ نہ دیکھا تھا۔ وہ تعداد میں کی زیادہ تھے، پھر اچانک ایک سفید روشنی سے چمکی اور جب وہ روشنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹی تو میں نے دیکھا وہی امام صاحب جو ایک جنزاد تھے میری مدد کرنے کے لیے اس کوٹھے پر آگے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ وزیر اچھل کر دور جا پڑا تھا۔ وہ امام صاحب جنزاد اس میڈم نیلوفر طوائف کو کہنے لگے کہ تم ایک بری عورت ہو، لیکن ضروری نہیں کہ برائی اپنے ساتھ برائی کو لے کر ہی چلے۔ تم نے کیا سوچ کر اس بچی کو اس گندے کام پر آمادہ کیا؟ تم نے یہ سوچا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں؟ لیکن یاد رکھیں اس لڑکی کے پیچھے ہماری پوری جنزادوں کی بستی ہے۔ ہم جنزادے اس لڑکی کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم تو اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ نہ جانے کس کی باتوں میں آ کر اس بستی کو چھوڑ کر آگے۔ آج کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کسی نے برا کرنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا ہم اس پورے کوفتے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ کسی کے منہ سے آواز تک نہ نکلی تھی۔ وہ سب لوگ دہشت کے مارے سن ہو گئے تھے۔ پھر امام صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ چلو بیٹی میرے ساتھ چلو۔ وہ سارے جنزاد میرے ہمراہ یوں جا رہے تھے جیسے میں کوئی شہزادی ہوں اور وہ سب میرے غلام۔ اس کوٹے پر رہنے والے سارے لوگوں کے کھلے ہوئے منہ بتا رہے تھے کہ وہ ان کی دہشت سے کس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھی ہیں۔ پھر وہ سارے جنزادے تو اپنی بستی میں چلے گئے تھے، پھر لیکن امام صاحب مجھے لے کر اسی درخت کے نیچے آگے جہاں پر میں خودکشی کے ارادے سے آئی تھی۔ اب میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ امام صاحب جو ایک جنزاد تھے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ بیٹی مجھے معلوم ہے تمہارا جنزادوں کی بستی میں رہنا کس قدر مشکل ہے، لیکن تم اس دنیا کے لوگ کسی بھی کونے میں جہاں پر رہنا چاہتی ہو میں تمہیں وہیں پر پہنچا دوں گا، لیکن محفوظ ہاتھوں میں۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں اپنے جیسے ہی ایک امام صاحب کی جب پہنچا دیتا ہوں، لیکن وہ ایک انسان ہے، وہ اکثر مجھ سے بات چیت کرتے ہیں اور میں بھی ان کے گھر جا کر ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ میں اسے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کا ایک جوان بیٹا ہے جو نہایت نیک اور شریف ہے، اگر کہو تو میں اسے تمہارے رشتے کی بات کر لیتا ہوں۔ میں امام صاحب کی بات سن کر حیران تھی، پھر کہنے لگی کہ مجھ جیسی لڑکی کا ساتھ ملا وہ کیسے منظور کرے گا؟ تو امام صاحب کہنے لگے کہ نہیں، یہ سب مجھ پر چھوڑ دو اور کرنا میرا کام ہے۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد وہ دن رات امام صاحب مجھے اس انسان کے پاس چھوڑ گئے تھے جہاں پر انہوں نے میرا رشتہ اس کے لڑکی بیٹی سے طے کر دیا تھا۔ انہوں نے میرے بارے میں سب کچھ جان لیا تھا۔ وہ بخوشی مجھے اپنے بیٹے کی بیوی بنانے کے لیے تیار تھے۔ ان کے بیٹے کا نام سمیع اللہ تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، وہ کسی بھی لڑکی کی خواہش ہو سکتا تھا۔ سمیع اللہ نے جب میرے حالات سنے تو اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ اگر میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے اپنا کر صرف مجھے ایک نیک لڑکی کا ساتھ بلکہ ثواب بھی ملے گا، اور میں نے ایک مخلوق پر اس کی زندگی آسان کر دی ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹے انتہائی نیک تھے۔ پھر چند دن بعد انتہائی سادگی سے میرا نکاح سمیع اللہ سے ہو گیا۔ انسانوں نے تو وہاں چند لوگ ہی دیکھے تھے، لیکن میری نظریں وہاں پر کھڑے ہوئے بہت سارے جنزادوں اور اس امام صاحب جنزاد کو دیکھ رہی تھی جو میرے نکاح میں شرکت کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ایک ایسا عزت دار گھرانہ مل جائے گا جو میرے کسی عورت کا نہیں بلکہ ایک ملکہ کا درجہ دے گا۔ میری ساس بھی مجھ سے بہت خوش تھی، وہ میری بہت عزت کرتی تھی۔ سمیع اللہ نے آج تک مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ آج بھی جب مجھے کوئی چھوٹی موٹی بھی پریشانی ہوتی ہے
تو میں امام دینزاد فوراً ہی میری مدد کے لیے میرے سامنے آ جاتے ہیں. انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی ہوں. میرے سگے باپ میں تو آج تک میرے سر پر ہاتھ بھی نہ رکھا تھا، لیکن اس امام صاحب جو ایک دینزاد تھے، انہوں نے میرے کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے اپنے پن کا احساس دلایا اور مجھے ایسے قدم سے باز رکھا جو شاید دنیا سے تو مجھے جان چھڑا دیتا لیکن میری آخرت مجھ پر بھاری کر دیتا. آج میں اسمیع اللہ کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں. خدا نے میری قوت میں 2 خوبصورت بچے بھی دے دیے ہیں. ماضی کی تلخ یادوں کو میں بھلا چکی ہوں، لیکن کبھی کبھی اکیلے میں مجھے اپنی ماں کی یاد ستاتی ہے جو نہ جانے دنیا کی اسپیڈ میں کہاں کھو گئی ہے. آج بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہو بالکل صحیح سلامت ہو. کاش زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر میرا اور میری ماں کا آمنا سامنا ہو جائے. ہاں تو ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ ہمیں تو بہت اچھی لگی، اس لیے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو اور جانے سے پہلے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے. تو ڈیئر ویورز، جانے سے پہلے آپ ضرور سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس میں بتایا کریں گے آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں. ایسی انتہائی خوفناک سنسنی خیز کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.